صحابہ کرام کو تو یہ نعمت حاصل تھی کہ وہ اپنی آنکھوں سے نبی پاک کو دیکھتے. سبحان اللہ. اب نبی پاک ان کے سامنے چاند کو اشارہ کر کے 2 ٹکڑے کریں, دعا کریں تو سورج پلٹ آئے, نبی پاک کے پاس جائے تو ٹوٹی پنڈلیاں جوڑ دیں, نکلی ہوئی آنکھیں واپس لگا دیں, کھاری کنویں آقا میٹھے کر دیں. یعنی جو چاہیے تھا وہ آقا کے در سے ملتا ہوا دیکھ رہے تھے. تو وہی والی بات ہے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. یہ تو نبی پاک کا چہرہ وہ تھا. پیارے آقا وہ عظیم ہستی ہے محسن بھائی, اپنے جو لوگ قتل کرنے آتے تھے نا معاذ اللہ, یعنی سوسائڈ اٹیک جس کو کہتے ہیں, حملہ کرنے آتے تھے, تلوار لے کر آتے تھے, چھوڑیں گے نہیں, اور دیدار کرتے تھے, کہتے حضور اب آپ پر ہی جان قربان کریں. آپ کی محبت کی تلوار میں ہم, اچھا آپ پہلے کہتے جان لوں گا, اب کہتے ہیں آپ کے نام پر جان دوں گا. اچھا گرفتار کرنے آتے, وہ آپ کو بریدہ اسلمی کا واقعہ یاد ہوگا کہ ابھی ہجرت کے لیے نبی پاک جا رہے, وہ 70 سواروں کو لے کر آ گیا کہ میں نہیں چھوڑوں گا, دیکھتا ہوں مدینے کیسے جاتے ہیں. اللہ دیدار مصطفیٰ کیا, چند باتیں کی, کہتا ہے میں دیکھتا ہوں آپ کو مدینے جانے سے روکتا کون ہے. ریولوشن, یہ کمال کی تبدیلی آ جاتی تھی کیونکہ رخ زیبا سامنے تھا, اللہ کے حبیب تھے. تو اب سمجھنا یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تو یہ کمال حاصل تھا کہ وہ پیارے آقا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, معجزات دیکھ رہے تھے, وہ ذات دیکھ رہے تھے, وہ کمالات دیکھ رہے تھے, وہ سب کچھ قربان. اب اگر صحابہ کرام کے بعد کی بات کریں, صحابہ کرام کے بعد بھی بالکل, یعنی یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہنا ہے. یعنی ایسے ایسے نام ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی نبی پاک پر بالکل فنا کر دی, اور آج ان کے نام بھی روشن ہے. اچھا اب ذرا پہلے نبی پاک کے دور کے 2-3 شخصیات کا ذکر ضروری ہے جس نے نبی پاک کو دودھ پلایا. بظاہر یہ جو عورتیں ہوتی ہیں یہ دائیاں کہلاتی ہیں, جی ٹھیک ہے. اب سویبہ نام ہم میں سے کوئی بھی نہ جانتا, لیکن اس لونڈی نے, جو حالانکہ ابو لہب کی لونڈی تھی, بعد میں نبی پاک کی رضائی والدہ بن گئی. نبی پاک کو انہوں نے دودھ پلایا. آج 1450 سال ہو گئے ہیں, بلکہ اگر کاؤنٹ کریں تو 1500 سال ہو گئے ہیں نبی پاک کی ولادت بات. تو اب تقریباً 1500 سال بعد بھی اس عورت کا نام ہم بار بار لیتے ہیں کیونکہ نبی پاک سے نام ٹچ ہو گیا. کیا بات ہے. بی بی حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ ایک گاؤں میں رہنے والی بوڑھی خاتون اور غریب عورت جو ہر سال ہی کوئی بچہ لے جاتی تھی. پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی بچہ گود لیا, وہ ہر سال کا کام تھا. نہ جانے بی بی حلیمہ سعدیہ نے کتنے بچوں کو دودھ پلایا, کتنے بچوں کو جناب ان کے ساتھ وقت گزارا, مگر جب کونین کے والی کے قدم لگ گئے تو ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین, یعنی قدم لگ گئے تو اب نام کیسا روشن ہوا. یعنی آپ غور کریں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نگار, اور یہ دنیا کی, میں کہتا ہوں یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں اس سے زیادہ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نہیں چھپتی ہے, کیونکہ ہر زبان میں نبی پاک کی سیرت لکھی جاتی ہے, ہر زبان میں اس پر کام ہو رہا ہے, کئی جلدوں پر بڑی بڑی لائبریریاں بنی ہوئی ہیں. مگر بتائیے کون سا سیرت نگار ہے جو سویبہ لونڈی کا ذکر نہیں کرتا, بی بی حلیمہ سعدیہ کا ذکر نہیں کرتا. اچھا اب ایک چند منٹوں کی ملاقات ہوئی ہے ام معبد سے. اب آپ ذرا غور کریں, میں چند منٹ آپ تو ماشاءاللہ جا کر بھی آئے ہیں, میں اس جگہ کو میں نے دیکھا, راستے میں جاتے جاتے ایک بوڑھی عورت کے خیمے میں نبی پاک رکتے ہیں, اور وہ عورت جو ہے وہ اس علاقے میں کھجور اور کھانا اور کچھ دودھ وغیرہ بیچا کرتی تھی. نبی پاک اور ان کے ساتھیوں کو کچھ طلب تھی کھانے کی, پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ حضور کھانے کو تو کچھ نہیں ہے, سب ختم ہو گیا ہے. اب وہ نہ نبی پاک کا نام پوچھا, نہ پیارے آقا نے انہیں اپنا نام بتایا, تو کہا میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اب ایک بالکل لاغر ایسی بکری کھڑی ہے جس کے تھن بھی سوکھے ہوئے, پیروں میں بھی گودا نہیں ہے, کھڑی ہونا مشکل ہے اس کے لیے. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر آپ تم اجازت دو تو میں اس بکری سے دودھ نکال. اللہ اکبر. کہتے ہیں عرصہ ہو گیا اس بکری نے دودھ نہیں دیا, بلکہ آپ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اجازت لی, بسم اللہ شریف پڑھ کے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, تھنوں میں دودھ آتا ہے. سبحان اللہ. خود بھی دودھ نوش فرماتے ہیں, اس خاتون کو بھی دودھ دیتے ہیں, بلکہ اس کے گھر کے سارے برتن بھر جاتے ہیں. روایتوں کا مضمون ہے کئی سالوں تک, حضرت عمر کے دور تک وہ بکری دودھ دیتی رہی. اللہ اکبر. بکری دودھ ہی دیتی رہی. اچھا اب یہ ملاقات کر کے نبی پاک چلے گئے, مگر یہ چند منٹوں کی ملاقات ام معبد کو دیوانہ کر گئی. صحیح. ابو معبد آتے ہیں, گھر کے حال دیکھتے ہیں, کہتے ہیں ام معبد یہ کیا ہوا, ہمارے گھر میں دودھ کیسے, یہ فراوانی کیسے؟ کہ ایک مبارک شخصیت آئی تھی, نام یاد نہیں, نام پتہ ہی نہیں ہے, ایک مبارک شخصیت آئی تھی. کہ بتاؤ تو صحیح وہ کیسے تھے. سبحان اللہ. محسن بھائی آپ بھی ماشاءاللہ آپ نے درس نظامی کیا ہے, وہ الفاظ جو ہیں جو ام معبد نے کہے ہیں سبحان اللہ موتیوں کی مانند ہیں. بے شک. کتنے سیرت نگاروں نے, یعنی وہ نبی پاک کا حلیہ اگر کسی نے لکھنا ہے تو وہ ام معبد کے وہ الفاظ کے بغیر بات پوری نہیں کر سکتے. کون ہے ام معبد؟ گاؤں میں رہنے والی ایک خاتون, خیمے میں رہنے والی, کیسا نام روشن ہو گیا. بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے فقہا نبی پاک کے حلیے کی بات کریں گے تو ام معبد کا ذکر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.